الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا وزير له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونذيرنا وطبيبنا سيد المرسلين خاتم النبيين لا نبي بعدنا فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدق الله العظيم کہ محمد سے وفا کی تو نے کہ محمد سے وفا کی تو نے تو ہم تیرے ہیں جہاں کیا چیز ہے لوح قلم عزیز ساتھیوں، بھائیوں، مختصر وقت کے لیے میں آیا ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ ہمارے محسن قاری و حافظ مولانا حافظ اللہ صاحب نے دعوت دے کر حاضری ہوئی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آپ نے علماء کرام سے سنتے آ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے یہ مومن کے لیے معراج ہے۔ معراج سے مراد یہ ملاقات ہے،
اگر کوئی قسمیں کھائے کہ میں نے اللہ سے ملاقات کی وہ حق بے جانب ہے۔ ایک یہ ہے کلام اللہ کا، ایک وہ جو ہم بات کر رہے ہیں نماز میں۔ نماز کے اندر ہم کیا بولیں، یہ معراج تو ہے، ملاقات ہے، معراج ہے۔ اس ملاقات میں ہم کیا بول رہے ہیں اللہ کے ہاں؟ نمازی نماز پڑھنے آ جاتا ہے، مگر نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ نماز کے اندر ہم مقصد کیا ہے، ہم نے کیا بولا؟ نماز یہ معراج ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان ہو جاؤں، آپ نے اوپر جا کے معراج کی اور فرمائے میری امت کی معراج 5 وقت نماز ہے۔ میں نے اوپر جا کے معراج کرایا اور میری امت کی معراج یہ 5 وقت نماز ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ میں نے اس لیے کہ آپ روزانہ پڑھ رہے ہو، ہر نماز میں پڑھ رہے ہو، پہلے قاعدے میں پڑھ رہے ہو، آخری قاعدے میں پڑھ رہے ہو، اس لیے میں نے، ورنہ قرآن بھی موجود ہے، یہ میں نے آپ کے آسانی کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں تشریف فرما ہے، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو جگایا۔ اللہ نے آپ کو اوپر بلایا ہے، بائی پاس کا آپریشن کرایا گیا، دل نکھالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور رحمت اور برکتیں اللہ کی رؤس میں ڈالی گئی، اس لیے کہ سفر لمبا ہے، سفر لمبا ہے، اس لیے آپ کو یہاں بائی پاس کا آپریشن کرایا گیا اور پھر وہاں زمزم سے دھویا گیا، اور اللہ نے اپنی رحمتیں، اللہ نے برکتیں اس کے اندر ڈال دی اور سی لیا، اور پھر وہاں سے سواری موجود ہے۔ کون سی سواری ہے؟ بوراق ہے۔ اس بوراق وہی موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ بٹھا کر سوار بھی اعلیٰ اور سواری بھی اعلیٰ، سوار بھی اعلیٰ، سواری بھی اعلیٰ، ایک قدم یہاں پر، دوسرا قدم آسمان پر، یہاں سے لے گئے بیت المقدس، اور وہاں سارے انبیاء کو اللہ نے جمع فرمایا۔ زمین پر آدم علیہ السلام بھی آ گئے، نوح نبی بھی آ گئے، ابراہیم خلیل اللہ بھی آ گئے، موسیٰ کلیم اللہ بھی آ گئے، یونس علیہ السلام بھی آ گئے، ایوب علیہ السلام بھی آ گئے، سارے انبیاء وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان آ جاؤں، اللہ کا کلام بھی عزت والا، اللہ کا کلام بھی سب سے اعلیٰ، پیغمبر بھی سب سے اعلیٰ، آپ کو جبریل نے ہاتھ سے پکڑ لیا، مصلی کو پر کھڑا کر دیا، آپ تمام انبیاء کا امام بنا دیا زمین پر، کہ میرے پیغمبر تمام انبیاء سے آپ افضل ہیں،
ساروں کا امام بنا کر زمین پر دنیا والوں کو دکھا دیا کہ میری پیغمبر کی شان اتنی بڑی ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی آگے بڑھ گیا، موسیٰ کلیم اللہ سے بھی بڑھ گیا، ابراہیم خلیل اللہ سے بھی بڑھ گیا، ساروں سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو کر سارے انبیاء۔ مگر اس میں ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ غلام احمد قادیانی رذیل اس کے اندر موجود ہے یا نہیں۔ غلام احمد قادیانی جس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی پیغمبر ہوں، اس کے بعد آنے والے بھی کہہ رہے میں پیغمبر ہوں، تیسرا آیا بولے میں پیغمبر ہوں، چوتھا آیا وہ کہہ رہے میں بھی پیغمبر ہوں۔ لعنت ہے اس پر۔ اتنے بڑے مجمع میں اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ یہ میرا آخری پیغمبر ہے، یہ آخری پیغمبر ہے۔ سارے انبیاء موجود ہیں، تمام انبیاء کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر پھر وہاں سے لے کر آئے گے آسمان پر، جی پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، چلتا چلتا آخری مقام پر لے گیا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ، سوار بھی اعلیٰ سواری بھی اعلیٰ۔ اس مقام پر جب پہنچ گئے، اللہ اکبر، دوست کے پاس چلتا ہے، ضرور کوئی تحفہ لے کے چلتا ہے، جس کو ہم دنیا میں گفٹ بولتے ہیں، گفٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہہ دیا، اے میرے حبیب، آپ کے آپ کو میں نے بلایا، پیغمبر خود گئے یا اللہ نے بلایا؟ بتاؤ۔ بس میں چلے گئے، جہاز میں چلے گئے؟ نہیں، نہ بس میں چلے نہ جہاز میں چلے، براق پر اللہ نے اوپر لے کے آیا۔ اتنی منظر، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، چھٹا آسمان، اس سے آپ اوپر آپ جب چلے گئے تو اللہ نے کہہ دیا، اے میرے حبیب، تیرے لیے میں نے اپنے پردے ہٹا دیے، آؤ میرے حبیب، آپ نے دنیا سے میرے لیے کیا تحفہ لایا؟ کون سی گفٹ تو نے میرے لیے لایا دنیا سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں نے یہ دنیا سے تحفہ لے کے آیا ہوں، دنیا سے میں نے یہ گفٹ لے کے آیا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے میرے پیغمبر، کتنا شان والا پیغمبر، اللہ کے سامنے ملاقات ہو کر اور کیا کہہ رہے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری کلی عبادتیں، زمین پر جتنی بھی مصیبتیں آ گئی، میں نے تیرے سوا کسی کو نہیں پکارا، تکلیفیں آئی، پریشانی آئی، کسی نے کہا یہ عبداللہ کا یتیم ہے، کسی نے کہا یہ اسیر ہے، کسی نے کہا یہ غریب ہے، کسی نے کہا یہ جھوٹا ہے، کسی نے کہا یہ نادان ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، مگر تکلیفیں بھی آئی، گھر کے اندر کچرے بھی ڈالے گئے اور مجھ پر جادو اور منتر بھی کرائی گئی، طرح طرح کی تکلیفیں ملی، مگر زبان پر میں نے تیرے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ میری کوئی عبادت، میں نے زبان پر تیرے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ مکھی کی زندگی کے اندر، مدینہ کی زندگی کے اندر، گلیوں اور کوچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے
پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اللہ کا دین کو بلند کر دیا اور کہا یا ایھا الناس قولوا کہو نا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے پتھر برسائے، لوگوں نے لہو لہم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے تکلیفیں دی گئی، اتنے تکلیفیں دی، کسی پیغمبر کو اتنے نہیں ملی۔ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اے صحابہ، موسیٰ کلیم اللہ کا جو دشمن تھا اس سے یہ میرا دشمن بہت سخت تھا۔ فرعون نے کہا آخری لمحات میں جس وقت دریائے نیل میں اللہ نے غرق کیا تو کہا آخری لمحوں میں آمنت برب موسیٰ ہارون، میں نے ایمان لایا موسیٰ اور علیہ السلام کے خدا پر۔ جبریل نے مٹی لا کر اس کے منہ میں ڈال دیا کہ اب کہہ رہے ہو؟ اور میرا فرعون، دو معصوم بچے تھے، عشق اس کو کہا جاتا ہے، پیغمبر سے محبت اسی کو کہا جاتا ہے۔ دو بچوں نے راستہ لے لیا اور کڑے ہو گئے کہ یہاں ابو جہل کس سے مارے گا، وہ سامنے آ کے دیکھو آ رہا ہے۔ اونٹ پہ سوار تھے، دونوں بچوں نے زمین پہ گرایا اور خوب مارا دو بچوں نے، اور جس وقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے رب کعبے کی قسم اگر میں ٹھیک ہو گیا میں محمد کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو مجھے شہید کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ موسیٰ کلیم اللہ کے فرعون سے میرا فرعون بہت سخت ہے۔ وہ غمخوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کہہ رہے اے پروردگار میں نے یہ تحفہ لے کے آیا ہوں، سختیاں آ گئی، مصیبتیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، مگر تیرے سوا میں نے زبان پر کسی کو نہیں پکارا، نہ ابراہیم خلیل اللہ کو پکارا، نہ موسیٰ کلیم اللہ کو پکارا، نہ نوح نبی کو میں نے پکارا، نہ آدم علیہ السلام کو میں نے پکارا۔ اے الہی میں نے سجدے میں بھی تیرے پکارا، بیابان میں بھی میں نے پکارا، دریاؤں میں بھی میں نے پکارا، سمندروں میں میں نے پکارا، اندھیری راتوں میں نے پکارا، پہاڑ کی بلندیوں میں میں نے تیرے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ اللہ نے کہہ دیا میرے محبوب آپ نے یہ تحفہ لے کے آیا، ماشاءاللہ۔ دوسرا تحفہ یہ بدنی عبادت، بدنی عبادت، میں نے کسی کے ہاں سجدہ نہیں کیا، میں نے کسی کا عبادت نہیں کی، میں نے کسی کو نہیں پکارا، اور مالی عبادت، نذر و نیاز، خیر خیرات، قربانیاں، تیرے سوا میں نے کسی کے نام پہ نہیں کیا، میں نے کھانا بھی کھایا تیرے نام سے کھایا، میں رات کو سویا ہوا تیرے نام سے سویا، میں جب اٹھا تیرے نام سے اٹھا، میں سفر میں چلا تیرے نام لے کے چلا، میں سواری میں بیٹھ کر سواری کی دعا میں نے پڑھ کر چلا، میں گلیوں کوچوں میں، پہاڑوں دریاؤں میں، ہر جگہ میں نے تیرے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ میں نے بدنی عبادت بھی تمہارے لیے، میری مالی عبادت بھی تمہارے لیے، میں غیر اللہ کے ہاں میں نے کوئی ذبح نہیں کیا۔ اے پروردگار میری کوئی عبادت
اے الہی میری بدنی عبادت، اے الہی میری مالی عبادت للہ تعالی، تمہارے لیے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ السلام علیکم ایھا النبی، اے میرے پیغمبر تجھ پر سلامتی ہو۔ السلام علیکم ایھا النبی، سامنے سامنے مسئلہ تھا، میرے حبیب تجھ پر سلامتی ہو۔ اکیلا سلامتی بھی نہیں، ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ کے اوپر رحمتیں بھی ہو، آپ کے اوپر برکتیں بھی ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غمخوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وہاں بھی نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے الہی آپ کے نیک بندے صالحین نمازی توحیدی قرآن پڑھنے والے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کو پر بھی سلامتی ہو۔ مبارک ہو میرے دوستو، مبارک ہو میرے بھائیوں، معراج کے واقعے میں اللہ کے رسول نے آپ کو نہیں بھولا۔ وفادار محمد، غمخوار محمد، جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے دور، جب یہ جذباتی کلمات سن لیے جبرائیل علیہ السلام نے دور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے الہی تیرے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، اے پروردگار دوسری گواہی میں دے رہا ہوں واشہد ان محمدً واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، دوسری گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سچا بندہ اور پیغمبر ہے۔ بندہ اور پیغمبر ہے۔ اعلان کر دیا اے میرے حبیب، آپ کے امت پر 5 نمازیں فرض قبول ہے جی۔ اللہ کے ہاں کیا کہہ سکتا ہے؟ واپس چلتا ہوا آگئے، موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی، جی کیا ملا؟ 50 نمازیں کر۔ میری امت کے لیے بہت مشکلات تھی، آپ ایسا کریں اللہ کے پاس چلے جائیں، درخواست لے کے چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ میری امت کے لیے یہ بہت مشکلات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے، پھر گٹھا گٹھا کر آخر میں 5 تک بات پہنچی، پھر موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اب پھر چلے جائیں، فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے۔ 5 نماز فرض ہو گئے، مگر پھر بھی امت کے غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلے گئے۔ اللہ نے کہہ دیا میرے حبیب آپ کا امت کے لیے جو 5 نماز پڑھے گا 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ خوش قسمت ہو، مبارک ہو، 50 نماز کا ثواب ملے گا، 5 پڑھے گا 50 کا ثواب ملے گا۔
نیکی کا ارادہ کرے گا وہ لکھا جائے گا، بدی کا ارادہ کر غلط کام کرے گا نہیں لکھا جائے گا۔ جب دیکھنا ہے کہ اس کے ماتھے پہ گونج آ گیا کہ یہ میں نے غلط کام کیا، پشیمان ہو گیا، پھر اس کے لیے میری طرف سے معافی کا اعلان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سیر کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان، اللہ میزبان محمد وہ مہمان، تکیہ پیش کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لے لیا، پھر شہد پیش کی آپ نے لے لیا، دودھ پیش کر دیا آپ نے لے لیا، آپ نے جام پی لیا، شراب پیش کیا تو آپ نے نہیں پیا۔ امت کے غمخوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت کا فکر تھا، جنت کا شراب تھا، اگر وہ بھی پی لیتے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے نہیں پیا کہ ویسے نہ ہو میرے امت کل کہیں گے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوپر شراب پیا ہے، شراب کو عام نہ ہو جائے، شراب پینے نہ پڑ جائے، کیونکہ جس نے شراب پی لیا جنت کا شراب اس کے اوپر حرام، جنت میں جا نہیں سکتا، جنت صاف جگہ ہے، وہاں پلیت آدمی نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر جہنم کو دکھا دیا۔ اللہ، عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ تھی، کیونکہ عورتیں زیادہ مشرکان اس عقیدوں میں پڑے ہیں، یہ 40واں ہیں، یہ تیجا ہیں، یہ 11واں ہیں، یہ 12واں ہیں، یہ کپڑے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، مرغے وہاں بیچ رہا ہے، کب مزاروں پہ جا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اتنا بڑا صبر کر کے اللہ سے ملاقات ہو گئی، واپس آ گیا، آپ مجھے فیصلہ دینا ہے، درسگاہ والوں مجھے فیصلہ دینا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم میں مسجد اقصیٰ چلے گا، یہاں نہیں رہے، مسجد اقصیٰ میں آپ کو امام بنا دیا، اوپر لے گئے تو یہاں نہیں رہے، جو وہاں چلے گئے وہاں نہیں رہے، زمین پہ نہیں رہے، اور معراج کر کے واپس آ گئے تو وہاں نہیں رہے، جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، عالم الغیوب ہوتا ہے، اس کے لیے فرصبر جانے کی ضرورت۔ پھر یہ الفاظ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنگ خندق جا رہا ہے، کبھی جنگ حنین جا رہا ہے، کبھی جنگ فلاں جنگ لڑ رہی ہے، وہاں قرآن نزول ہو رہا ہے، ادھر قرآن نزول ہو رہا ہے، ادھر قرآن نزول ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا اے لوگوں، قسم خدا کی یہ قرآن پڑھا ہے، محمد جیسے معصوم، اللہ محمد جیسے معصوم، تکلیفیں پریشانیوں والا معصوم پیغمبر قرآن پڑھ رہا ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں بہت بڑا وڈیرا ابو جہل کہنے لگے زمین میں گواہ ہے، آسمان میں گواہ ہے، کہنے لگے لوگوں سے، بلائے لوگوں کو، پیغمبر قرآن پڑھا رہا ہے اور صحابہ سن رہے ہیں۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو کرو اس قرآن کو، جب پیغمبر سنا رہے صحابہ سن رہے، شور مچا دو، اپنے فوج کو بلایا، شور مچا دو
تاکہ ہم غالب ہو جائیں، پیغمبر مغلوب ہو جائے، صحابہ مغلوب ہو جائے۔ قرآن غالب کتاب ہے، قرآن کے ساتھ جس کا نسبت ہے وہ کبھی مغلوب نہیں ہویا کرتا۔ صحابہ مغلوب نہیں ہوئے، پیغمبر مغلوب نہیں ہے، وہ ہمیشہ غالب ہو گئے۔ یہی قرآن پاک، قسم خدا کی میں حج پہ چلا گیا، خانہ کعبہ سے لے کر غار حرا میں نے کہا میں غار حرا کو دیکھوں گا، نیچے لکھا ہوا ہے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، مگر اس کے باوجود بھی میری طرف تھی، میری محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا اوپر چھایا کرتے۔ قسم خدا کی میں نے یہ گھٹنے بھی لگا دیے، میں نے ہاتھ بھی لگا دیے، ایسے ایسے کر کے میں اوپر چلا گیا، اور نیچے بندے اتنے چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ جب میں وہاں چلا گیا، اتنی تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں پر میں نے دیکھا ایک غار ایسا ہے، پھر اس کے اندر ایسا ایک غار چلا گیا۔ ارے یا اللہ، ایسی جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ایسی جگہ مل گیا۔ اقرا پڑھ بسم ربک الذی خلق، یہاں 5 آیاتیں نزول ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن، پیغمبر قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نیچے ادھر کیسے اترتے؟ ہمارا اوپر جانا، اللہ نیچے وہاں لکھا ہوا تھا وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ویسے نہ گرے، یہ دیکھو بندے گرے ہوئے اور رسیوں سے اوپر سے ہم نے وہ کیا، بچایا۔ ایسے جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے آج تو ہمیں قرآن فری میں ملا ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے، یہ پھولوں کا ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس امت کو یہ پھولوں کا ہار گلے میں ڈال دیا، یہ خوشبو والا ہار گلے میں ڈال دیا۔ یہی قرآن شفاعت کرے گا، اس سے بڑھ کے شفاعت کوئی نہیں ملے گا۔ پیغمبر بھی شفاعت کرے گا، یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ قرآن بھی اعلیٰ، پیغمبر بھی اعلیٰ، یہ امت بھی اعلیٰ، قرآن کے ساتھ دوستی کرنے والا بھی اللہ، قرآن کو سننے والے بھی اعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگوں، میں معراج ہو کے آیا ہوں، اس ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کے ساتھ حصہ دار نہ بنا لاؤ۔ گلیوں گلیوں میں، خانہ کعبہ کے کوچے کوچوں میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، چلتے جا، پڑھتے جا، کہتے جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دوست بھی بنیں گے، دشمن بھی بنیں گے، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، دوست بھی بنیں گے، دشمن بھی بنیں گی، تلواریں بھی آئے گی، زہر بھی پلایا جائے گا، آپ کو زخمی بھی کرے گا، پاؤں لہو لہام بھی ہوگے، آپ سجدے میں پڑے ہوں گے۔ ابو جہل ہوجری لا کر باری وزن والا ہوجری آپ کے سر مبارک پہ رکھ کر آپ سر اٹھاتے اٹھا نہیں سکتے۔ مکہ میں آپ کی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آ گئے
ہوجڑی بھی اٹھایا گیا، 3-4 باتیں کی کہ میرے ابا جان نے کیا قصور کیا ہے، میرے ابا جان نے کسی کا بگاڑا کیا ہے کہ سجدے میں بھی اس کو نہیں چھوڑ رہے ہو، عبادت میں بھی نہیں چھوڑ رہے ہو، ارے میرے ابا جان نے کیا قصور کیا ہے۔ اب اس کو اٹھایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ بد دعا نہیں کی، نہیں، فاروق کے لیے دعا کی، ابو جہل کے لیے بد دعا کی۔ فاطمہ نے کہا اے ابو جہل فلاں میرے ابو نے کیا قصور کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، چلتے جا، پڑھتے جا، کہتے جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دوست بھی بنیں گے، دشمن بھی بنیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بشری ہی تھا، پیغمبری ہی تھا، بشری ہی تھا، پیغمبر ہی تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، جاگتے تھے، سوتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، بچیاں بھی تھی، بچے بھی تھے، سسر بھی تھا، سسرال بھی تھی۔ چلتے جا، پڑھتے جا، لا الہ کہتے جا، لا الہ کہتے جا۔ اے میرے پیغمبر، آپ ان کو بتا دینا، قل کہو انما انا بشر مثلکم، میں بھی آپ جیسے بشر ہوں، آپ بھی کھاتے ہو، میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی پیتے ہو، میں بھی پیتا ہوں، میرے بھی انگلیاں ہیں، تمہاری بھی انگلیاں ہیں، میرے بھی پاؤں ہیں، تمہارے بھی پاؤں میں، میرے بھی ناک ہے، تمہارا بھی ناک ہے، آپ نے بھی کپڑے پہنے ہیں، میں نے بھی کپڑے پہنے ہیں، آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، میرے بھی رشتہ دار۔ بشر ہی تھا، پیغمبر ہی تھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا فرق ہے، یوحی الیہ، مجھے وحی ہویا کرتا، اپنی طرف سے نہیں بولتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی محنت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمائے، ایک زبردست اعلان آج کے دور میں، جیسے کہ لاؤڈ سپیکر ہیں، میک ہیں، اس سے اعلان کیا جاتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا۔ آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے، ساروں کو بلا کر، کیسے بلا کر، چادر ہلا ہلا کر ساروں کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی موجود، ابو لہب بھی موجود، رئیس المنافقین بھی موجود، اور ابو لہب بھی موجود، کھالے بھی موجود، سفید بھی موجود، لمبے بھی موجود، چھوٹے بھی موجود، اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہا ہے، ضروری اعلان ہے، آج سن لو نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی محنت کا نتیجہ یہاں پہ پہنچ گیا، فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ کے چچے بھی ہیں، آپ کے دور دراز کے لوگ بھی، سارے کے سارے جمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائیوں بزرگوں، میں نے آپ کے پاس 40 سال گزارے ہیں، میں نے آپ کے پاس 40 بہاریں گزاری، ایک بہار بھی نہیں، 2 بہار بھی نہیں، 40 عرصہ میں نے گزارا، 40 سال میں نے گزارے، 40 بہاریں میں نے گزاری۔ یہ 40 سال عرصے کے اندر
میری لڑکپن بھی دیکھ لینا، میری جوانی بھی دیکھ لینا، میرا چہل پہل بھی دیکھ لینا، میرا کھیل اور کود بھی دیکھ لینا۔ اس 40 سالہ زندگی کے اندر اگر میں نے کسی کو برا بلا کیا ہو، یا میں نے کسی کو گالیاں دی ہو، یا کسی کی امانتیں میں نے خیانت کی ہو، یا میں آپ کے ساتھ سفر میں بھی رہا، میں آپ کے ساتھ حضر میں بھی رہا، میں نے آپ کے ہاں دعوتیں بھی کی، میں نے آپ کے ہاں بکریاں بھی چرائی، میں نے آپ کے ہاں میں نے شادیاں بھی کی، میں نے 40 سال گزارے ہیں آپ کے اندر۔ 40 سالہ کتاب محمد آپ کے سامنے کڑا ہے۔ اس کتاب کے ایک صفحے ایک لکیر پر انگلی رکھ دو۔ اگر میں نے کسی کی امانت خیانت کی ہو، میں نے کسی کو برا بلا کیا ہو، مجھے بتاؤ۔ ساروں نے ایک آواز میں کہہ دیا آمنا صادقا، اے میرے پیغمبر بالکل آپ امانت دار بھی ہو، آپ سچے بھی ہو، آمنا صادقا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میری بات سن لینا، اگر میں آپ سے کہوں کہ پیچھے پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے آپ کے دشمن آپ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، آپ کو نیست نابود کرنے والے ہیں، آپ کو تباہ برباد کرنے والے ہیں، آپ مجھے بتاؤ میری بات ماننے کے لیے تیار ہونا۔ ساروں نے کہا اے پیغمبر، اے اللہ کے حبیب، اگر ہم پہاڑ پر اوپر جا کر دیکھ لیں بھی ہم، وہاں کوئی سپاہی نہیں، کوئی حملہ ور نہیں، کوئی دشمن بھی نہیں، پھر بھی ہم آپ کے بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، ہے لوگوں، قولو کہو نا لا الہ الا اللہ تفلحو، ایک اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ کو مشکل کشا بنا دو، ایک اللہ کو حاجت روا بنا دو، مجمع تس نس ہو گیا۔ اللہ گلیوں کوچوں میں اتنی بڑی محنت، پاؤں لہو لہا ہو گئے، تکلیفیں مل گئی، پہاڑوں تک تکلیفیں مل گئی، جادوگر بھی کہا، عبداللہ کا یتیم بھی کہا، اپنوں نے بھی آپ کو پریشان کر دیا، پرائیوں نے بھی آپ کو پریشان کر دیا، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو آ گئے، معصوم پیغمبر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں آپ سے بینک بیلنس مانگنے نہیں آیا، میں آپ سے پیسے جندہ میں مانگنے نہیں آیا، میں آپ سے کوئی مانگنے نہیں، میں تو صرف اللہ کی طرف سے آپ کو بلانے کے آپ نے جمع کیا۔ ابو لہب نے دور سے کہا اے میرے بھتیجے، تیرے ہاتھ ایسے کہ ایسے ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے بلائے ایک اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، اتنے سارے الہ ہم نے بنا کے اس کو چھوڑ دیں، اپنے آباء دادا کے طریقے چھوڑ دیں، ایک اللہ سے مانگنے والے کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرے ہاتھ ایسے کہ ایسے ہو جائے۔ ابو جہل نے وہاں سے آواز دے دی پیغمبر کے ساتھ رشتے توڑ دینا، پیغمبر کے ساتھ جتنے رشتے سارے توڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں میں آنسو آ گئے، امت کے غمخوار پیغمبر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ. اللہ نے وہی بھیجی. تبت یدا ابی لہب وتب. اے ابو لہب تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائے دونوں جو تو نے ہاتھوں کو پیغمبر کے لیے استعمال کیا، یہ دونوں ہاتھ تمہارے ہلاک ہو جائے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. جو مالے کچھ فائدہ نہیں ملے گا، گھر والی بھی پندہ ڈال کے جہنم رسیدہ ہو گئی. کچھ عرصہ بعد ابو لہب بیمار ہو گیا. اتنا بڑا دانہ نکلا، اتنا بڑا دانہ. یا لوگ کتنا خوبصورت تھا، چراغ کا دیا کہا کرتا تھا. اتنا خوبصورت، خوبصورتی کام نہیں آیا. بیمار ہوا، عزت کی روٹی نہیں ملی، اور ایسا دور سے کانا اس کے جیسے کتوں کو ڈالتے اس طرح سے کانا دیا کرتا تھا. آخر میں یہ حالات ان کے ہوتی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئی. آج ہمیں قرآن فری میں مل گیا. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ پھولوں کا ہار، یہ گلدستہ آپ گلیوں گلیوں میں بچھا دینا. جوانی، اس جوانی کو آپ قرآن کی خدمت کے لیے استعمال کر دینا. میں نے آپ کے سامنے درود شریف بھی پڑھ لیا یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک نقشہ میں نے محمد کا پیش کر دیا، اس لیے میں نے درود پڑھ لیا. درود میں ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی آ گیا. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے عشق امتحان، آگے اور بھی ہے دستور و نمخ کے دنیا گانے نور مشتدے. دلہ سرد من محبت امتحان نمخ کے نور مشتدے. ابراہیم علیہ السلام مختصر، ابراہیم علیہ السلام نے کیا قصور کیا تھا؟ نمرود نے سرکاری رسی کا اعلان کر دیا، سرکاری رسی کا اعلان کر دیا، اور کہنے لگے رسیاں بھی سرکاری ہوگی، آگ بھی سرکاری ہوگی، کڈا بھی سرکاری ہوگا. زمین پر ایک ابراہیم علیہ السلام، باقی سارے مشرک کافر. حتیٰ کہ آپ کا والد اظہر بھی آپ کا خلاف، نمرود کا وزیر اعظم. جس وقت مختصر اعلان کیا، رسیاں بنائی گئی، رسیاں بنائی گئی. رسیاں بنائی گئی، اور جس وقت ڈال رہے تھے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، بارش کا فرشتہ بھی آ گیا، سارے فرشتے آ گئے. جی حاضر. کس نے بھیجا؟ اللہ نے. اللہ دیکھ رہا ہے، ہٹ جاؤ. جس وقت آگ میں جا رہے تھے کیا کہا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. رسیاں جھولا بنائے گا، اندر ڈال دو. اور اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، قلنا یا نار کونی بردا سلاما علی ابراہیم. اے آگ
ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے، اتنا ٹھنڈا بھی نہیں اتنا گرم بھی نہیں، 40 دن ہو یا 4 مہینے یا 4 دن ہو، جب نکالے گئے رسیاں جل گئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ جو اللہ کو ہو جائے اللہ اس کو آگ بھی گلزار بنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 16 سالہ عمر تھا، آپ انداز لگائیں۔ بس آخری دعا کر لیں۔